ایرانی پاسداران انقلاب کا بحرین کے الجوفیر اڈے پر حملہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران میں پانی کے پلانٹ پر حملے کے جواب میں بحرین میں امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد النہیان کا کہنا ہے کہ UAE کی کھال موٹی اور گوشت کڑوا ہے، ہم آسان شکار نہیں ہیں۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات۔ ایران کے ڈرون اور میزائل حملوں کے بعد پیدا ہونے والی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو۔ حملوں کو روکنے کے لیے اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کے تحت اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں امید ظاہر کی گئی کہ ایران سمجھداری اور دانش مندی کا مظاہرہ کرے گا۔ ایران کی محتاط حکمت عملی سے دوست ممالک کو بحران کے پرامن حل کی کوششوں میں مدد ملے گی۔ ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی اور دوستی کے فروغ کے لیے تعاون مضبوط کرنے پر اتفاق ہوا۔ زور دیا گیا کہ بلا وجہ جارحیت خطے کی سیکیورٹی اور استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ بلا وجہ حملے امن کے لیے مذاکرات کے امکانات کو محدود کرتے ہیں اور بحران کو بڑھاتے ہیں۔ اصفہان اور تہران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں 8 افراد شہید۔ ایرانی حکام کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کا 80 سے زیادہ ایرانی لڑاکا طیاروں کو تباہ کرنے کا دعویٰ، کہا ایرانی فوجی تنصیبات اور میزائل لانچرز کو نشانہ بنایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ 3 روز میں ایرانی بحریہ کے 42 جہاز تباہ کیے۔ امریکی حملوں میں ایران کا فضائی مواصلاتی نظام بڑے پیمانے پر تباہ ہوا۔ اسرائیل پر ایران کے حملے، تل ابیب اور وسطی اسرائیل میں سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایران سے اسرائیل پر میزائل داغے گئے۔ بغداد ایئرپورٹ کے نزدیک امریکی فوجی اڈے اور بصرہ میں امریکی آئل کمپلیکس پر ڈرون حملہ۔ عراق کے شہر اربل میں امریکیوں کے ممکنہ زیر استعمال ہوٹل پر ایران کا حملہ۔ اردن کا 2 ایرانی میزائل فضا میں ہی تباہ کرنے کا دعویٰ۔ اردن کی فوج کا کہنا ہے کہ ایران نے اردن میں عام تنصیبات کو براہ راست نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی میزائل اور ڈرون اردنی سرزمین سے گزر نہیں رہے تھے، بلکہ اردن کے اندر اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز میں مارشل آئلینڈ کے پرچم والے ٹینکر کو بھی نشانہ بنایا۔ دبئی ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ، ڈرون مسافروں کی راہداری کے قریب گرا۔ خوش قسمتی سے کوئی زخمی نہیں ہوا۔ دبئی حکام کے مطابق ڈرون کا ملبہ ہٹا دیا گیا۔ جزوی پروازوں کو لینڈنگ اور ٹیک آف کی اجازت بھی دے دی گئی۔ ایران پاسداران انقلاب کے مطابق عرب امارات میں الزفرہ ایئر بیس پر بھی ڈرون حملہ کیا گیا۔ امریکی سیٹلائٹ مواصلاتی نظام، وارننگ ریڈار اور فائر کنٹرول ریڈار کو نشانہ بنایا گیا۔ اماراتی حکام کا کہنا ہے کہ آج 15 بیلسٹک میزائل روک کر تباہ کر دیے۔ امریکی فوج کی ایک بڑی تربیتی مشق اچانک منسوخ، مشرق وسطیٰ میں ممکنہ تعیناتی کی قیاس آرائیاں۔ امریکی اخبار کے مطابق امریکی فوج نے ایلیٹ ایئر بورن ڈویژن کے ہیڈ کوارٹر کی بڑی تربیتی مشق اچانک منسوخ کر دی۔ عملے کو لوزیانہ جانے کے بجائے نارتھ کیرولائنا میں ہی رہنے کا حکم دے دیا گیا۔ 4 سے 5 ہزار فوجیوں پر مشتمل بریگیڈ 18 گھنٹوں کے اندر تعیناتی کے لیے تیار۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی فوج جلد ہی اسی ڈویژن کے ایک ہیلی کاپٹر یونٹ کی مشرق وسطیٰ میں پہلے سے طے شدہ تعیناتی کا اعلان کرنے والی ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی عوام کی بڑی تعداد زمینی فوج بھیجنے کے خلاف ہے۔ سروے کے مطابق صرف 12% امریکی اس کے حامی، جبکہ 60% مخالف ہے۔ ایران پر بڑے پیمانے پر حملے سے بھی ملک کی موجودہ حکومت کو ہٹانا ممکن نہیں ہوگا۔ امریکہ کی 18 انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مشترکہ رپورٹ۔ نیشنل انٹیلیجنس کونسل کے مطابق ایران کی مذہبی اسٹیبلشمنٹ نظریاتی ہے اور امریکی سامراج کی مزاحمت اس کا نظریہ ہے۔ ایران کی اپوزیشن منقسم ہے اور ایرانی حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران میں کوئی قوت موجود نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کا مہنگا تحفہ، عوام کا شدید رد عمل۔ پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ، حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 55 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 321 روپے 17 پیسے، ڈیزل کی نئی قیمت 335 روپے 86 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر حکومتی اتحادیوں اور دیگر سیاسی جماعتوں کا تشویش کا اظہار، پیٹرولیم لیوی اور ٹیکسوں میں کمی کا مطالبہ۔ پیپلز پارٹی کی شازیہ مری بولی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ عوام پر بڑا معاشی بوجھ ہے۔ سینیٹر وقار مہدی نے کہا کہ قیمتوں میں اضافے سے عوام کی قوت خرید ختم ہو جائے گی۔ سینیٹر آصف کرمانی نے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ناجائز اور عوام پر ظلم قرار دے دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم نے کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 55 روپے فی لیٹر اضافہ کر کے سارا بوجھ عوام پر ڈال دیا گیا۔ سابق چیئرمین سینیٹ رضا ربانی نے کہا کہ حکومت اونچے میناروں میں رہتی ہے، عام آدمی کی حالت زار سے بے خبر ہے۔ پاکستان مسلم لیگ فنکشن کا بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پاکستان ریلویز نے بھی کرایہ بڑھا دیے۔ مال گاڑیوں کا 20%، مسافر ٹرین AC کلاس کا 10% اور اکانومی کلاس کا کرایہ 5% بڑھا دیا گیا۔ حکومت نے کمرشل طیاروں کے لیے جیٹ فیول کی قیمت میں 154 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا۔ ایئر لائنز کے کرایے میں 5000 روپے تک کا اضافہ متوقع۔ لاہور کی مارکیٹوں میں پھلوں کی قیمتیں بڑھا دی گئیں، دکانداروں نے مزید اضافے کا اشارہ بھی دے دیا۔ دوسری جانب جامعہ کراچی میں پیر سے صبح کی کلاسز آن لائن کرنے کا فیصلہ۔ انتظامیہ کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے ٹرانسپورٹ مسائل کا خدشہ ہے۔ فرام ہوم، جامعات اور کالجوں میں آن لائن کلاسز اور سرکاری اجلاس بھی آن لائن کرنے کی تجاویز۔ پنجاب کے محکمہ توانائی نے توانائی بچت تجاویز حکومت کو پیش کر دی۔ عوامی ٹرانسپورٹ کا استعمال بڑھانے اور انج لائن اور میٹرو بس سروس کے اوقات بڑھانے کا مشورہ۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا حکومت نے بھی غیر ضروری سرکاری دوروں اور تقریبات پر فوری پابندی لگا دی۔
نوٹیفیکیشن جاری. سرکاری دفاتر میں ایندھن کے استعمال کی مانیٹرنگ ہوگی. پیٹرولیم مصنوعات کے استعمال میں احتیاطی اقدامات کا فیصلہ. ایک ہی کام کے لیے کئی سرکاری گاڑیوں کے استعمال سے گریز کی ہدایت. سرکاری اجلاس زیادہ سے زیادہ آن لائن کرنے کی ہدایت. 9 مئی GHQ حملہ کیس میں PTI کے عمر ایوب، زرتاج گول، مراد سعید، شبلی فراز اور حماد اظہر سمیت 47 افراد مجرم قرار. انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے 9 مئی واقعہ کی سازش اور پرتشدد احتجاج کی منصوبہ بندی میں ملوث قرار دے دیا. 10 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی گئی. جائیداد ضبطی کا بھی حکم جاری. افغانستان کی بلا اشتعال کارروائی کے خلاف پاک فوج کا آپریشن غضب للحق جاری. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک افغان بارڈر پر شمالی وزیرستان میں فضائی کارروائی میں افغان طالبان کی کئی پوسٹیں تباہ. پاک فوج کی کارروائی کے باعث افغان طالبان کو بھاری نقصانات اور پسپائی کا سامنا. افغان طالبان اور فتح الخوارج کے خلاف پاک فوج کی زمینی اور فضائی کارروائیاں بھی جاری. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ آپریشن اہداف حاصل ہونے تک جاری رہے گا. سیکیورٹی فورسز کے بلوچستان کے علاقے ہرنائی اور بسیمہ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. بھارتی پراکسی فتح الخوارج اور فتنہ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے 15 دہشت گرد ہلاک. ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد کئی دہشت گرد کارروائی میں ملوث اور سیکیورٹی فورسز کو مطلوب تھے. وزیر اعظم شہباز شریف، صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف کامیابی سے کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے ملکی معیشت پر منفی اثرات. ملکی معاشی صورتحال پر جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی سادگی اور بچت پر مبنی لاہ عمل تشکیل دینے کی ہدایت.